السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں یونٹ 11 ہومیوسٹیسس کا لیکچر 12. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اس چیپٹر کا لاسٹ لیکچر ہے. کنٹریبیوشنز آف مسلم سائنٹسٹ ٹو دا ٹریٹمنٹ آف کڈنی پرابلمس. ٹھیک ہے، لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو کڈنی پرابلمس پڑھائی تھی کہ کبھی کبھار کڈنی جو ہے وہ اپنے نارمل فنکشن صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے کڈنی کے مختلف قسم کی ڈیزیزز یا پرابلمس جو ہے وہ ارائز ہو سکتی ہیں. تو آج ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ ایسے کون سے مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کڈنی پرابلمس کے ٹریٹمنٹ کے لیے مطلب علاج کے لیے جو ہے اپنی خدمات دی ہیں. Various Muslim scientists have contributed to the studies of kidneys at various time. Among them, Abdul Qasim and Al-Farabi are well known. ٹھیک ہے، کہتے ہیں بہت سارے سائنٹسٹ نے جو ہے وہ کڈنیز کی اسٹڈی میں جو ہے مختلف وقتوں پر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. ان میں سے دو کا ذکر ہم کریں گے، عبد القاسم اور الفریبی کا، جو کہ جانے مانے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں عبد القاسم کی طرف. ابو القاسم علی زہروی 936 to 1013 AD. ٹھیک ہے، یہ ان کی ڈیٹ آف برتھ سے لے کر ڈیٹ آف ڈیتھ تک ہے. از نون ان دا ویسٹ ایز ابو القیسس. ٹھیک ہے، ویسٹ میں ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ابو القیسس کہا جاتا تھا. ہی از بیسٹ نون فار ہز ارلی اینڈ اوریجنل بریک تھرو ان سرجری. ٹھیک ہے، سرجری میں اپنی ابتدائی اور اصل پیش رفت کی وجہ سے وہ جانے جاتے تھے. His famous medical encyclopedia called Al-Tasrif is composed of 30 volumes. ٹھیک ہے، انسائکلوپیڈیا ہم کہتے ہیں ایسی بک کو جو کسی بھی نالج کا اس کے اندر جو ہے نچوڑ موجود ہو. تو یہاں پر میڈیکل انسائکلوپیڈیا سے مراد یہ ہوگا دا بک آف نالج آف آل میڈیکل سائنسز. ٹھیک ہے، میڈیکل سائنسز کی جتنی بھی نالج ہے وہ اس بک کے اندر موجود تھی. اس کا نام التصریف تھا اور یہ 30 والیومز پر مشتمل تھی. مینس کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے 30 ایڈیشنز تھے. جیسے کہ کچھ بکس ہوتی ہیں نا، وہ مختلف ایڈیشنز میں ہوتی ہے، ایڈیشن 1 ایڈیشن 2. اسی طرح سے یہ انسائکلوپیڈیا جو تھی یہ اسی طرح کی 3 مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 30 بکس کے اوپر یہ مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا تھی. In this encyclopedia, he described various aspects of surgical treatments based on the operations performed by him. ٹھیک ہے، اس انسائکلوپیڈیا میں انہوں نے وضاحت کی تھی مختلف مراحل کی. اور کون سے مراحل کی؟ سرجیکل ٹریٹمنٹس کی. سرجری کرتے ہوئے سرجری سے جو علاج ممکن ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنی اس کتاب میں بتایا ہے. اور خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں جو آپریشن انہوں نے خود پرفارم کیے ہیں، انکلوڈنگ دا ریموول آف اسٹون فرام دا یورینری بلیڈر. اس کے اندر کیا کیا موجود تھا؟ ریموول آف اسٹون فرام دا. ٹھیک ہے، یورینری بلیڈر سے اسٹون کس طرح سے ریموو کیا جاتا ہے، اس کا پورا جو ہے وہ سرجیکل ٹریٹمنٹ یا آپریشن جو کہ انہوں نے خود پرفارم کیا تھا اس کی وضاحت اس بک میں کی گئی ہے. ڈائسیکشن آف اینیملز کی کٹنگ، مطلب کس طرح سے اینیملز کو کٹ کیا جاتا ہے اور پھر اندر سے جو ہے ان کے پارٹس کو سرجری کے ذریعے جو ہے وہ ٹھیک کیا جاتا ہے. اینڈ سرجری آف دا آئی، ایئر اینڈ تھروٹ. اور اس کے علاوہ نہ صرف ان کے بارے میں بلکہ انہوں نے اپنی اس انسائکلوپیڈیا میں آئی کی سرجری کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے کی جاتی ہے، ایئر کے بھی، اور تھروٹ کہیں گے گلے کو. ٹھیک ہے، ان کے بھی سرجری کے جو میتھڈز ہیں اور جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ اپنی اس انسائکلوپیڈیا التصریف میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، کنٹریبیوشن آف الفریبی یا الفرابی بھی اس کو پڑھتے ہیں. دا گریٹ ترکش فلاسفر اینڈ سائنٹسٹ ابو نصر الفرابی. ٹھیک ہے، یہ ترکی کے ایک بہت جانے مانے فلسفی تھے اور سائنسدان تھے. نون ایز الفیربس، ان کو الفیربس کہا جاتا تھا. 872 to 950 AD. ٹھیک ہے، یہ ان کا کیا تھا؟ ایرا تھا. روٹ مینی بکس، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. ہی پرووائڈیڈ اے لاٹ آف انفارمیشن اباؤٹ کڈنی ڈیزیزز. انہوں نے کڈنی کی جو بیماریاں ہیں ان کے بارے میں بہت ساری معلومات جو ہے مہیا کی، انکلوڈنگ سٹونز ان دا یورینری بلیڈر. اور یہاں تک کہ یورینری بلیڈر کے سٹونز کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ساری معلومات دی کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے ریموو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابو القاسم اور کنٹریبیوشن آف الفریبی آپ کو میں نے 9th میں بھی پڑھایا تھا، تو آج ہم نے اس کے بارے میں پھر ڈسکس کر لیا ہے. ٹھیک ہے، نیچے یہ ایک بلاک دیا ہوا ہے فار یور انفارمیشن. یہاں پر بھی ایک سائنٹسٹ کا ذکر کیا گیا ہے، ابو بکر محمد ابن زکریہ الرازی. ٹھیک ہے، واز born in 865 AD ان پرشیا. ایران میں پیدا ہوئے تھے 865 میں.
ہی واز فیمس مسلم ڈاکٹر اسکالر اینڈ فلاسفر. وہ ایک مشہور مسلم ڈاکٹر تھے, ٹھیک ہے, اسکالر عالم تھے اور فلسفی تھے. ہز موسٹ اپریشیٹڈ ورک واز آن کڈنی اینڈ بلیڈر اسٹونز. ان کا جو سب سے زیادہ سراہا جانے والا کام تھا وہ کڈنی اور بلیڈر اسٹونز کے اوپر جو انہوں نے کام کیا تھا. ہی انٹروڈیوس ٹیکنیکس ٹو ریموو کڈنی اسٹونز. انہوں نے بھی بہت سی ایسی تکنیکس بتائی تھی کہ کس طرح سے کڈنی اسٹون کو ریموو کیا جا سکتا ہے. ہز بک دا بک آف فارمیشن آف اسمال اسٹونز. اپنی اس کتاب میں جس کا نام تھا دا بک آف فارمیشن آف اسمال اسٹون ریسیوڈ کریٹیکل اکلیم آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے, ان کی اس کتاب نے ناقدین سے خراج تحسین وصول کی تھی پوری دنیا میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں سے انہوں نے اس کتاب کی وجہ سے خراج تحسین جو ہے ان کو ملی تھی, انہوں نے ریسیو کی تھی. تو ابو بکر محمد ابن زکریہ الرازی کا بھی جو ہے وہ کڈنی پرابلمس کے ٹریٹمنٹس میں کنٹریبیوشن رہی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, ٹھیک ہے, اور یہی ہمارے اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے اس چیپٹر سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت کچھ جو ہے آپ نے انفارمیشن گین کی ہوگی, اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو اس کے لاسٹ میں کچھ MCQs اور ایکسرسائز دی ہوئی ہے, تو اس کو آپ خود سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا چیپٹر تھا ہومیوسٹیسس کے بارے میں, کہ باڈی جو ہے وہ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین رکھتی ہے, اس کو ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں. اس کے مختلف ہم نے پروسیس پڑھے, آسمو ریگولیشن, تھرمو ریگولیشن اور ایکسکریشن. پھر یہی پروسیس کا ہم نے ذکر پلانٹس میں بھی کیا, پھر ہیومن بینگز میں کیا. ہیومن بینگز میں کون کون سے آرگن یہ سسٹم جو ہے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس چیپٹر میں کڈنی کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے, کڈنی کے اسٹرکچر کے بارے میں پڑھا ہے, اور اس کے علاوہ اس کی فنکشن کے بارے میں پڑھا ہے, اور کڈنی کی پرابلمس کے بارے میں بھی پڑھا ہے. اوکے, تھینک یو. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.